الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم صدق اللہ و مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا اس عاجز کا ٹاپک ہے صلاۃ التراویح، ایک سنت نماز اور 20 رکعت کا ثبوت۔ تراویح is sunnah prayer and the proof of 20 رکعہ۔ جو آیت، لیکن اس سے پہلے کہ بات شروع کی جائے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ یہ پرامن میسج ہم ان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچا سکیں جن کو ابھی تک یہ میسج نہیں ملا۔ اور اس رمضان المبارک میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی لامحدود رحمتوں کا آپ پہ نزول ہو، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی کامل برکات سے آپ سب کو سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا مفہوم ہے کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پست رکھتے ہیں، اور وہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رعب ان پہ اس قدر طاری رہتا ہے کہ گویا ان کی آواز ہی نہیں نکلتی، اور جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے تقوی کے واسطے اور ادب کے لیے، ان کے قلوب، ان کے دلوں کی اللہ تعالیٰ نے خوب آزمائش کر رکھی ہے اور ان کو صاف کر دیا ہے، تقوی اور طہارت سے ان کو مزین کر دیا ہے، اور ان کی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا ہے، اور ان کے لیے بڑا اجر اور ثواب ہے جو ان کو ایمان اور اخلاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی تعظیم کی وجہ سے رب العالمین کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ یہ تفسیر ہے، تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو جو انہوں نے اس آیت کا مفہوم لکھا ہے، اس کا نچوڑ اس عاجز نے آپ کے سامنے رکھا۔ آگے فرماتے ہیں، الغرض ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں جن کی تکمیل ہر مومن پہ فرض ہے: کامل اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ہر حکم کے سامنے سرنگو ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کی زندگیوں میں پیش آنے والے بہت سے واقعات امت کے واسطے عظیم رحمت اور سامان ہدایت بنتے ہیں کہ قیامت تک کے واسطے ایک ضابطہ، ایک کرائٹیریا، ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک پرسکون نظر اس پورے مسئلے پہ ڈالی جائے سکون کے ساتھ۔ اس وقت تقریباً یہاں پہ وڈ برج ورجینیا میں رات کے 2 بجے ہیں اور یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے۔ رمضان کی بڑی پرسکون رات ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں ہمارے مسلمانوں اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق؟ اور ہمارا فرقہ ہی فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا فرقہ ہے، جس کو خود سید نبی رحمت سیدنا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ اچھا، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست شاگرد تھے، کلام پاک کے اولین مخاطب تھے اور پوری امت کے معلم اول تھے۔ پوری کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد سب سے زیادہ افضل صحابہ کرام ہیں۔ مزید صحابی کی ڈیفینیشن، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جس سے ایک شخص صحابی بنتا ہے: ایمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ و جمال دیکھا ہو یا پس سے پردہ ان کی آواز مبارک سنی ہو، پھر اس حالت پہ ان کا ختمہ ہوا ہو۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد کے پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابی کے ایک مد جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی نصف مد جو کے برابر۔ اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اس راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
یہ دعا پڑھ لیں میرے ساتھ رمضان کی ان مبارک راتوں میں. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک وغضبک والنار. آمین. مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں غیر سبیل المومنین سے مراد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے اہل سنت والجماعت کے 4 ماخذ ہیں، 4 سورسز ہیں دین کے. ایک کو بھی چھوڑیں گے، اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ ایک کو بھی چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا. نمبر 1 ہے قرآن، نمبر 2 حدیث اور سنت، نمبر 3 ہے اجماع صحابہ، اور نمبر 4 ہے ائمہ اربعہ کا اجتہاد اور قیاس. اچھا، اور ان چاروں سورسز کے ہمارے پاس مدلل دلائل ہیں قرآن و حدیث سے الحمدللہ. ہمارا اہل سنت والجماعت کا سلسلہ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا ملتا ہے الحمدللہ. ہم طبقے کے عام نہیں ہیں. اچھا، تو اجماع صحابہ، اب یہ ٹرم آپ نے یاد رکھنی ہے. جب اجماع صحابہ سمجھ میں آ جائے گا تو 20 تراویح کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، اجماع صحابہ اور اجماع امت، اجماع امت کو بھی کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، اجماع صحابہ کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے یا کوئی گروہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے، معاذ اللہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا قرآن کی 100 آیات سے ثابت ہے اور 200 احادیث سے ثابت ہے الحمدللہ. اب اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ مسئلہ سمجھیں، وہ اجماع امت کا انکار کر رہا ہے، اور اجماع امت کا انکار کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں روزہ کے علاوہ رمضان المبارک کا خاص عمل تراویح ہے. فرق یہ ہے کہ روزہ دن کا عمل ہے اور تراویح رات کا عمل ہے، اور روزہ فرض ہے مگر تراویح سنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور سنت مؤکدہ ہے. اب سنت صلاۃ التراویح 20 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے. اب سنت مؤکدہ کی ڈیفینیشن آپ یاد فرما لیں، سمجھ لیں، جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہیں. سنت مؤکدہ وہ فعل ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عموماً اور غالب طور پہ کیا، اور کبھی بغیر عذر کے ترک بھی کیا ہو، اس خیال سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. اچھا، یا ترک کرنے والے پر کسی قسم کی زجر و تنبیہ نہ کی ہو. الحمدللہ. یا وہ جس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر ترک کا راستہ بند نہ کیا ہو، اس کا ترک گناہ اور ترک کی عادت فسق اور موجب عطاب ہے، مگر اس پر عطاب کم ہوگا. مثلاً توجہ فرمائیں، اس شفاعت سے
جو اتباع سنت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے محروم رہے گا، اور کبھی چھوٹ جائے تو مذائقہ نہیں لیکن مستحق عطاب ہے۔ اور اس عاجز کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے عطاب سے کہ پوچھ گچھ ہوگی، اور جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ تو پھر گیا کام سے، وہ تو پھر بڑی مشکل میں ہوگا قیامت والے دن۔ تو لہٰذا سنت مؤکدہ ہے 20 تراویح کا ادا کرنا، اور ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ صلاۃ التراویح پورے رمضان کی سنت ہے، اور یہ مرد عورت سب کے حق میں سنت ہے، جس کا ثبوت احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے علاوہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے بھی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے لے کے آج تک مسلمانوں کا متواتر اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ تواتر کی اصطلاح بھی یاد کر لیں۔ جو احادیث متواتر ہیں ان کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح قرآن کی آیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جو مسئلہ تواتر سے ثابت ہو۔ اب مشاہدے کی طرف آتے ہیں۔ یہ سال تو ذرا ایک ایکسیپشن ٹو دا رول ہے ڈیو ٹو کرونا وائرس، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے پچھلے رمضان تک مسجد الحرام میں 20 تراویح ہوئی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے پچھلے رمضان تک مسجد نبوی شریف میں 20 تراویح ہوئی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ شیطان رمضان میں بند ہو جاتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ تو پچھلے سال تک کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ شیطان بند ہو گیا ہے، ورنہ مسجدیں وہی مسجد رمضان سے پہلے چند نمازی ہوتے ہیں، رمضان کے بعد چند نمازی ہوتے ہیں، مگر رمضان میں بھر جاتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، سچی حدیث ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچی ہے، اور بالکل سچی ہے، صدق رسول اللہ علیہ وسلم، تو یہ تمام احادیث بھی سچی ہیں۔ اچھا، تراویح کی 20 رکعات ہیں، اور یہ 20 رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہیں۔ اس لیے حضرات تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربع، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب کے نزدیک ان کی رکعات 20 ہیں، اور حضرت امام مالک کے قول کے مطابق تراویح کی 20 رکعات ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اچھا، بخاری شریف کی روایت ہے، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان میں قیام کیا، تو فقہا نے یہاں قیام سے مسئلہ نکالا، اس حدیث کی ایکسپلینیشن دی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ التراویح۔ جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی 20 رکعت تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں، اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، تو یہ عمل اس کے سابقہ گناہوں کا
کفارہ ہو جائے گا۔ اب اس حدیث شریف کی جو ایکسپلینیشن میں لکھا ہے علماء حق نے، اس حدیث شریف میں رمضان میں ایمان، یقین، اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پہ یہ فضیلت سنائی گئی کہ اس کی برکت سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے معاف ہونے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اس حدیث شریف میں رمضان کے قیام سے مراد 20 رکعت تراویح، صلاۃ التراویح، اور دوسری احادیث میں اس کی سنت ہونے کی بھی وضاحت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں رمضان میں رات کو تراویح کی نماز چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں کی شکل میں ادا کیا کرتے تھے، جس کو کلام پاک کا جتنا حصہ یاد ہوتا اس کے ساتھ 5-6 افراد کم و بیش جمع ہو جاتے، پھر مل کے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ دراصل اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں پھر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوران ایک رات حکم فرمایا کہ ان کے لیے اپنے حجرے کے دروازے کے قریب ایک چٹائی بچھا دوں۔ میں نے یہ کام کر دیا، یعنی باجماعت تراویح کے لیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس چٹائی کی طرف تشریف لائے اور مسجد میں موجود حضرات بھی جمع ہو گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رات کے ایک لمبے حصے تک تراویح کی نماز پڑھائی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لے آئے اور چٹائی کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا، اور یہی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن بھی فرمایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزشتہ رات نماز میں شامل تھے گفتگو کی، اور پھر شام ہونے کے وقت ہی مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور اپنے گھر تشریف لے آئے، اور لوگ وہیں موجود رہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اے عائشہ، لوگوں کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ کی کل گزشتہ نماز کے بارے میں ان لوگوں سے سنا جو مسجد میں تھے، تو انہوں نے اس نماز کے لیے لوگوں کو جمع کر لیا تاکہ آپ ان کو تراویح کی نماز پڑھائیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آپ اس چٹائی کو لپیٹ دیں، تو میں نے اس چٹائی کو لپیٹ دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غور و فکر کے ساتھ یہ رات گزاری، اور لوگ اپنی جگہ موجود تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی قسم، میں نے الحمدللہ یہ رات تمہاری طرف سے غفلت میں نہیں گزاری، اور تمہارا مسجد میں موجود رہنا مجھ سے خفیہ نہیں تھا، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم ایسے اعمال کے مکلف نہ بن جاؤ جن پر فرضوں کی طرح ہمیشگی کی تم میں طاقت نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ
ثواب دینے سے اس وقت تک نہیں رکتے جب تک تم خود ہی کسی عمل سے نہ اکتا جاؤ۔ اس حدیث کی ایکسپلینیشن علماء نے یہ دی ہے کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں کی شکل میں تراویح کی جماعت ہوتی تھی، اور امام تراویح میں کلام پاک پڑھا کرتا تھا، لوگ مقتدی بن کے سماعت کیا کرتے تھے، اور آپ نے بھی ان لوگوں کو ایک مرتبہ جماعت سے نماز پڑھائی، لیکن فرض ہونے کے خوف سے کی وجہ سے اس کو جاری نہ رکھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل 3 رات تک جماعت صلاۃ التراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی۔ اچھا، اب بات کو تھوڑا سمیٹتے ہیں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابتدائی خلافت کے زمانے سے پہلے بھی صحابہ کرام میں تراویح کا معمول تھا، ٹھیک ہے نا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں نا، الحمدللہ، ہم ایک ایک صحابی سے محبت رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اس ایمان کا جس میں صحابہ کرام کی محبت نہ ہو، وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ زیرو پلس زیرو از اکول ٹو زیرو، زیرو ملٹیپلائڈ بائی زیرو از اکول ٹو زیرو، زیرو ڈیوائڈیڈ بائی زیرو از اکول ٹو زیرو، زیرو پلس زیرو از اکول ٹو زیرو، زیرو مائنس زیرو از اکول ٹو زیرو۔ وہ ایمان ہے ہی نہیں جس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فدا ابی امی کی محبت نہ ہو، وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا سلسلہ ظاہری اور باطنی صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے، الحمدللہ۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ یہ عقیدہ ہماری آنے والی نسلوں میں جاری و ساری رکھے، آمین، قیامت تک۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی خلافت کے زمانے سے پہلے بھی صحابہ کرام میں تراویح کا معمول تھا، اور تنہا اور باجماعت تراویح اور امام کے قرآن مجید سنانے کا معمول بھی تھا، اور اس زمانے میں حفاظ کی کثرت بھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن تراویح باجماعت پڑھا کے چھوڑ دی تھی، اور اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عذر پیش فرمایا تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ عذر ختم ہو گیا، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یعنی سوال پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر سے بہتر کون جانتا تھا، کون سمجھتا تھا؟ سبحان اللہ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے منشا کے مطابق ایک قاری امام کی اقتداء میں آپ نے سب کچھ جمع فرما دیا، بس سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ Let me reiterate and let me repeat. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بس بات سمجھیں تاکہ یہ لوگ، سبحان اللہ، جن کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے،
اور معصوم مسلمانوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ آپ سب تو نیک لوگ ہیں انشاءاللہ، آپ سب تو اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آپ سب، ہم سب انشاءاللہ جنت پہ جائیں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت رکھتے ہیں جو کہ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور ہم تمام صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اچھا، اب بات کو ذرا سمجھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ بس چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا کو سمجھتے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کے مطابق سنت کی تکمیل فرمائی کی، اور بعد میں فقہائے کرام نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا۔ اب آگے بڑھیں، اور تاکہ بات ختم کریں، رات کافی ہو گئی ہے، تھوڑا آرام بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ سحور بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ۔ سحری بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ 20 رکعت صلاۃ التراویح کے دلائل، اب توجہ فرمائیں، پھر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ بہت صبر کرتے ہیں، مجھ گناہگار کی باتیں سن لیتے ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی دعاؤں ان رمضان کی راتوں میں اس عاجز کو، میری فیملی کو، ہماری اس مسجد کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آپ اگر امریکہ میں رہتے ہیں تو ہماری مسجد کے ساتھ تعاون بھی کیجیے گا، woodbridgefaithcenter.org ڈونیٹ، تو ضرور تعاون بھی فرمائیے گا، اللہ آپ کو بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ اہل سنت و جماعت اس بات پہ متفق ہیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کی رکعت 20 ہے، یہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے۔ چنانچہ امام ابو عیسیٰ نے سنن ترمذی میں فرمایا، اکثر اہل علم کا یہ موقف ہے کہ تراویح کی رکعت وہی ہے جو سیدنا عمر اور دیگر صحابہ سے مروی ہے، اور وہ 20 ہے، 20۔ نیکسٹ، علامہ عبد البر مالکی امام ہیں، اندلسی عالم ہیں، ان کی وفات 463 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، جمہور علماء کا نظریہ ہے کہ تراویح 20 ہے، اور کوفہ کے محدثین اور فقہا اور امام شافعی کا بھی یہی اتفاق ہے کہ 20 رکعت پہ تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ آگے چلیں، علامہ علاء الدین ابو بکر القاسانی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ علماء کا صحیح قول ہے کہ سیدنا عمر نے ابی بن کعب کو 20 رکعت کا حکم دیا تھا۔ امام ابو زکریا الشافعی جو کہ 676 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب الاذکار میں علماء کا اتفاق ہے کہ تراویح سنت ہے اور 20 رکعت ہے۔ ملا علی قاری کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب کی شرح لکھی، اور اس میں امام بہقی نے نقل کیا کہ سیدنا عمر کے دور میں صحابہ اور تابعین 20 رکعت 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں بھی تھا۔ ایک امام ہیں جنہوں نے احیاء
علوم کی شرح لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں سیدنا عمر کے دور میں 20 رکعت پر اجماع ہوا، اور اسی بات سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد اور جمہور حضرات نے اتفاق فرمایا۔ علامہ شامی نے در مختار میں 20 رکعت تراویح سے اتفاق فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ سے لے کے آج تک 20 رکعت پر اجماع ہے۔ امام مالک بن انس کا قول ہے کہ اہل مکہ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت پلس 3 وتر۔ عطا بن ابی رباح تابعین میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا مکہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ 20 تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جامع ترمذی میں امام شافعی کا قول ہے میں نے ہمیشہ دیکھا کہ مکہ میں لوگ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے بارے میں حضرت نافع نے فرمایا کہ 20 رکعت ہمیں ان کے جو امام تھے 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے رمضان میں۔ Here you have it. سبحان اللہ۔ تو اس لیے دیکھیں کانٹوں سے نہ الجھیں، فائدہ نہیں ہے۔ کانٹے خشک ہوتے ہیں، خشک بھی ہوتے ہیں، چپ بھی جاتے ہیں، خون نکلے گا، تکلیف ہوگی۔ ہمارے اکابرین کانٹوں سے نہیں الجھا کرتے تھے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا مانگیں۔ اور یہ مسلک اہل سنت والجماعت بہت پرسکون مسلک ہے۔ اس میں توحید بھی محفوظ ہے کہ ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے، ہم خالصاً اللہ کو پکارتے ہیں، اور بزرگان دین کا ادب بھی محفوظ ہے۔ اس میں حسن بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اس میں زینت بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت مسلک میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔